بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، حسن کی ملکہ تھی، شہزادی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے حسن سے نوازا تھا اور یہ اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا۔ بیوی کے نام پر مر مٹنے پر تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے، بیوی کی جدائی نے اسے زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، وہیں پہ سوتا اور وہیں پہ جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا۔ روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص معمول کے مطابق رو رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور پوچھا کہ اے شخص، تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت، میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے، بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ برداشت نہ کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، مالک مجھے موت دے دے۔ میں بھی اپنی بیوی کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے موت بھی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ کیفیت، اس کی حالت زار دیکھی تو آپ نے فرمایا، رو مت، آپ کی بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں میں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کھونڈا مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، پھر ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا اور اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ حبشی، یہ بتا کہ تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے، ایسے منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس لیے اس زبان کو آگ میں لپیٹا ہوا ہے۔ آگ مجھے کھا رہی ہے اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا کہ حضرت، یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور اپنا کھونڈا مبارک لگایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، حضرت، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ دراز سے رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ عرصہ دراز سے اس نے سکون سے نیند نہیں لی تھی۔ جب اس پر نیند کا غلبہ ظاہر ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جائیں، میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے
بڑے ہی حسن سے نوازا ہوا تھا۔ جب اس عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی اور وہ یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر فریفتہ ہو گئی۔ شہزادے نے اسے جب دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے اشارے میں بات کی۔ اب اس عورت نے اپنے خاوند کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ پیچھے جب اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میری حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا؟ ایک بار وہ پھر سے پریشانی کے دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتا ہوا بیوی کے پاس چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسے کہا کہ تو میری بیوی ہے، یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا، او شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا، تو ہی اسے بتا تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا، میں تیری بیوی نہیں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں ہوں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر سے عیسیٰ بن مریم کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا، اے حضرت، آپ نے تو اسے زندہ کیا ہے، یہ میری بیوی نہیں تھی کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کی بیوی نہیں ہو؟ کیا تم اس شہزادے کی لونڈی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا ہے، جہنمی بن کر مرا ہے، گناہ گار سیاہ کار بن کر مرا، جب قیامت کے دن مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا ہوا مرا اور کل قیامت کے دن جب کھڑا کیا جائے گا وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، جب اٹھی تو کفر کی حالت میں اٹھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمایا کہ اے کاش تو نے میرے رب کریم سے اتنا عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، اپنا سب کچھ تباہ کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کرتا، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کی تخلیق فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ رہتی۔ بے وفاؤں سے عشق نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ کا ذکر کرتا تھا، ساری رات اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ساری رات مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا تجھے اللہ کی طرف سے کبھی جواب بھی ملا ہے یا نہیں؟ وہ شخص بولا، مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ شیطان نے کہا، پھر تجھے اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور شیطان کی بات سن کر اس نے مصلی اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ تو جواب ہی نہیں دیتا۔ پھر وہ گہری نیند سو گیا۔ خواب میں اسے آواز آئی، اے میرے بندے، کس نے تجھے کہا ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ اے میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کہتا ہے تو پھر جب تو دوسری بار اللہ کہتا ہے تو وہی تو ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دی جاتی ہے، ہم تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں،
اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں، ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار پھر سے تیرا دل کرتا ہے اللہ کہتا ہی چلا جا۔ تیرے اللہ کہنے پر اللہ ہی تو ہمارا جواب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں میں شیئر کیجیے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔